ایسی بالکل گناہ مت کریے گا، نمبر میں اپنی شریعت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، گناہ مت مت کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، یہ درس جو ہے خانقاہ گلشن چشت سے آپ کے گوشے گزار، آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے گزشتہ سے پیوستہ۔ اب صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا جو نام مکاشفۃ القلوب آپ نے رکھا، اس کا ذکر جو ہے داتا صاحب فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو آگے سلسلہ بڑھ جائے، حصول برکت کے لیے ہم سب درود پاک پڑھیں۔ عزیزان محترم، یہ سمجھیں، سن لیں کہ جب میں پڑھتا ہوں تب یہ نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سامعین کو خطاب کرتے ہیں تو ہماری عادت میں ہوتا ہے کہ درمیان میں بھی ہم درود پاک کا جو ہے وظیفہ رکھیں تاکہ اس کی برکت جو ہے، تو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو توجہ آپ کی ہونی چاہیے، اور توجہ میں جیسے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ہمارے چند احباب یہاں سامنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹیم کے ذمہ دار ہیں، گلشن چشت کے ارباب ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں، تو آپ کے سنتے وقت بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ جب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا موقع آ جائے تو وہاں چونکہ نہیں کہ یہ تو ہم سن رہے ہیں، اب ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے ذہن میں کافی دنوں سے تھی بات کہ میں یہ گوشے گزار کو جب بھی آپ سنتے ہیں تو بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ وہاں سامنے ہوتے ہیں تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، تو آپ کہتے ہیں، لیکن نہیں، اگر آپ میرے سامنے نہیں ہیں، دور سے مجھے سن رہے ہیں، تو اس وقت سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ حضور کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، تو سن کر ویسے ہی گزار نہ دیں، بلکہ یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا نام تمہارے سامنے لیا جائے تو تم جو ہے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں بخیل بڑا کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا جو ہے ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو بخالت وہ ہے۔ تو اکثر جو ہے ہم تساہلی میں، غفلت میں نہیں پڑھ پاتے، تو میں بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کر رہا ہوں کہ درمیان میں جو ہے نا، اس مجلس کا حسن بڑھانے کے لیے دل میں پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سننے والا، جاننے والا، اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، ہم نہیں جانتے کہ کون سی سانس ہماری آ کے رک جائے گی، کون سی جا کے نہیں آئے گی، وہ رب قدیر اسے بھی جانتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کیا کریں، اس لیے کہ درود پاک وہ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ریا سے پاک اور خالص فرما دیا۔ ابھی چونکہ ہمارے ہاں نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ درود پاک کا ورد ہوتا ہے، تو چند لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب اپنی نماز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب درود پاک کا وظیفہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ رہ بھی جاتا ہے۔ تو ایسے اگر آپ بھی کرتے ہیں کہیں آپ کے سامنے درود پاک کا وظیفہ، تو جماعت کے لیے آپ بے شک جو ہے فرض جماعت کے لیے آپ چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ کی نفلی نمازیں یا سنت اور واجبات جو ہے پڑھنا ہے اور درود پاک اجتماعی طور پہ پڑھا جا رہا ہے تو پہلے آپ اس میں شرکت کریں، پھر پوری رات باقی ہے، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ عمل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ریا شامل ہو جائے کہ لوگ درود پڑھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر درود پاک آپ نے دکھاوے کے لیے بھی پڑھا کہ یہ دیکھو دنیا والوں میں درود پڑھ رہا ہوں، تو اللہ کا کرم ایسا کہ وہ رب نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اگر دکھاوے کے لیے بھی میرے محبوب پر میرا بندہ درود پڑھے گا تو میں اسے ریا سے پاک فرما کر اسے قبول فرما لوں گا۔ تو پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سماعت فرمائیں، اور مختصر سا مختصر درود پاک کیا ہے۔ اب اگر درود پاک کا جو ہے معاملہ سامنے رکھیں تو درود تاج بھی ہے، درود ہزاری بھی ہے، درود لکھ بھی ہے، تو یہ سب اگر پڑھیں ایک ہی درود میں رات گزر جائے گی، لیکن سب سے مختصر درود اگر بندہ پڑھنا چاہے تو یہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بھی مختصر، حضور کا نام جو ہے سنا کہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اگر حضور کا نام سنا اور بندے نے جھٹ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک ہو گیا۔ اب اسی میں تفصیل بڑھانا چاہتے ہیں کہ حضور پر درود ہو، حضور کی آل پر درود ہو، شہداء پر درود ہو، ان سے محبت رکھنے والوں پر درود ہو، تو الفاظ بڑھاتے جائیے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ واصحابہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ، جتنے الفاظ شامل کرتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا۔ لیکن مختصر سا کہ جو حضور پر درود پڑھنے کا حکم آیا اور حضور کا نام نامی سنا، محبت سے جو ہے انگوٹھے کو آنکھ پر لگایا اور کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بڑی عبادت دنیا میں ہے ہی نہیں۔
اگرچہ نماز افضل العبادات ہے، راس العبادہ ہے، مگر عزیزان محترم اس کی قبولیت میں ذرہ برابر شک نہ کیا جائے، اور یقین کے ساتھ بھائی نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، سب میں دکھاوا ہے، اور دکھاوا ریا ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک اللہ نے کرم فرمایا کہ اگر بندہ لے کے تسبیح اور پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ النبی، اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں درود پڑھتا ہوں، تو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، ارادہ دل میں دکھاوے کا ہو، اللہ کہتا ہے تو دکھانے کے لیے بھی پڑھے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا، صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو چونکہ آج کے درس میں جو ہے یہ لطف جو ہے اس وقت جو ہے کرم خاص ہو رہا ہے رب العزت کا، اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس امید کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں کہ صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا میں نے نام کشف المحجوب کیوں رکھا، اسے آپ ذہن نشیل فرما لیں۔ جتنے بھی اسباق پیچھے گزر چکے، وہ دیباچے کے ہوں یا جو ہے کشف المحجوب کے ابتدائی سبق ہوں، ان سب کو جو ہے آپ جو ہے ذہن نشین فرماتے ہوئے کہ اس کتاب کو جو ہے آپ نے کشف المحجوب کیوں رکھا، فرماتے ہیں اپنی اس تحریر کا جو میں نے لکھا، اب جیسے کہ حضور بابا صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ لوگوں کو جو ہے یہ درس جو ہے وہ بالکل آسان لفظوں میں، اس کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ چونکہ کتاب لکھی بھی آپ نے فارسی زبان میں، تو اب جگہ جگہ پر الفاظ ہیں، اس نوشتے کا نام، نوشتہ مطلب اس لکھے ہوئے کا، اس تحریر کا نام جو ہے کشف المحجوب، یہ جو ہے عربی میں نام ہے اس کا کہ پردوں کو اٹھانے والی کتاب، پردوں کو اٹھانے والی کتاب، حجاب کہتے ہیں پردے کو، اس پر اور کسی زمانے میں ہم پڑھتے تو شاید بات نہ سمجھ میں آتی تاریخ بھائی، لیکن آج جو حجاب پر اتنی دنیا زمین اور آسمان ملا رہی، تو اس وقت تو سمجھ میں آئے گی کہ بھئی حجاب کیا ہے، تو حجاب کی جمع جو ہے محجوب ہے، تو کشف المحجوب پردوں کو ہٹانے والی، پردوں کو اٹھانے والی، اور اسی جوڑ کی ایک کتاب جو ہے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا، اور اس کا نام مکاشفۃ القلوب ہوا کہ دلوں کو کھول دینے والی۔ اب یہ اللہ والوں نے کیا ہمارے لیے انعام چھوڑا کہ کسی نے کہا کہ اس کتاب کو پڑھو گے تو دل کا دروازہ کھل جائے گا، صاحب کتاب فرماتے ہیں اس کتاب کو پڑھو گے تو اس سے جو ہے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب کے نام کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ صرف جو ہے عزیزان محترم ہم نے اس لیے نہیں کہ میں وقت جو ہے لگاؤں اور آپ یہ سمجھیں کہ صاحب یہ ایک سرسری کتاب، یہ تصوف کا جو ہے وہ لب لباب ہے، وہ حقیقت ہے کہ اگر دل میں ایک بات بھی اتر گئی تو زندگی کامیاب ہو گئی۔ صاحب کتاب فرماتے ایک لائن پر اتنا وقت لگانے کا مطلب و مقصود یہ ہے کہ اس کتاب کا نام کشف المحجوب صاحب کتاب نے کیوں رکھا، اس سے پہلے اس کا نام کیا ہے، السلوک الی المحبوب، جو پہلے ہی تو اردو ترجمے میں اس کا نام رکھا گیا کشف المحجوب، اور اس سے پہلے اس کا نام کیا ہے، السلوک الی المحبوب، وہ راستے جو محبوب کی طرف جاتے ہوں۔ تو ہم سب کا محبوب کون ہے؟ کیا بات جو ہے عزیز میاں نے کہی ہے، وہی محمد جو تیرا محبوب، وہی محمد جو میرا محبوب، تو اللہ بھی انہی کا چاہنے والا اور بندے بھی اس کے انہی کو چاہنے والا۔ کیا بڑی بات ہے کہ حضور ہی ہمارے مطلب و مقصود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی سے محبت فرماتا ہے۔ تو ایک ہی ذات ہے کہ جس کے کہنے پر اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور انہی کے کہنے پر جو ہے اللہ کے بندے معاف کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیان میں ہیں۔ ذرا ان مہینوں کی ترتیب دیکھ لیں، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان حضور کا مہینہ، رمضان امتیوں کا مہینہ، پھر جو ہے جب جب بات آئے گی یہ بات دہرائی جائے گی کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو درمیان میں کیوں رکھا، اس لیے کہ حضور واسطہ ہیں بندے اور رب کے درمیان، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں۔ شعبان کا ایک کونا رجب سے ملا ہوا ہے اور ایک کونا جو ہے رمضان سے ملا ہوا ہے۔ تو کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب مہینے، سب دن، سب منٹ، سب گھنٹے سب اسی کے، مگر پھر اسی میں کہتا ہے کہ میرے دنوں کو یاد کرو۔ تو کہا جو میرے محبوب بندوں کے خاص دن ہیں، ان کے وصال کی، ان کی ولادت کی، وہ میرے دن ہیں، ان کو منایا کرو۔ اسی سے اہل سنت والجماعت کے علماء نے عرسوں کو جو ہے ثابت کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبان بارگاہ جو ہیں، وہ اللہ تبارک و ذکر فرمایا کہ جس دن یہ میرے پاس آئیں، جس دن یہ میرے پاس آئیں، مجھ سے ملے، وہ بھی دن جو ہے قابل خوشی ہے، قابل خوشی ہے۔ جن کے دلوں میں یہ ہو کہ صاحب یہ مر گئے، مرحوم ہو گئے، ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرس کا معنی ہی ہے شادی اور خوشی۔ تو اب لوگوں کے عقل پہ جو پردے پڑے ہوئے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی جو مر گیا اس کی خوشی تم کیسے مناتے ہو؟ تو ایک ہی جواب آپ دیا کریں عام فہم میں کہ بھائی جو مرا ہو تو اس کا غم منائیں نا،
اور جس کو وصال یار ہوا ہو، جس کے لیے انہوں نے محنت کی، آج وہ اپنے مطلوب و مقصود تک پہنچے، تو یہ تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت جو ہے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ عرس منایا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے دنوں کی جو بات یاد تازہ کی، اولیاء اللہ کے دن اللہ کے دن ہیں۔ اور پھر اس کو اور جو ہے پھیلائیں تو کہا کہ اللہ کے دن سیدنا مولا کائنات۔ اب یہ بڑی عجب بات آ گئی کہ لوگوں، یہ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ، آج ابھی جو ہے میرے سامنے ذکر ہوا حضرت سیدنا سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کے عرس کی تقریب کل جو ہے گزری، آج 15 کل 14، اور سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، یہ ہمارا حصہ گلشن چشت کا، اس میں جو ہے ہم ڈالتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے، اور بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی بناوٹ کے سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی ہم ان جملوں میں مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر پیدا ہوئے تو کعبے میں، سبحان اللہ، پیدا ہوئے تو کعبے میں، اور شہادت ہوئی تو مسجد میں۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھونڈ ڈالے آپ اور آنکھ پلٹ ڈالے تو یہ مرتبہ کسی کو ملا ہی نہیں کہ پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ میں، آنکھ کھلی تو کعبے کو دیکھا۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کعبے کو نہیں بلکہ کعبے کے کعبے کو بھی دیکھا۔ اس وقت تک مولا کائنات نے آنکھیں ہی نہیں کھولی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہ آ گئے۔ جو مادرزاد ولی ہو مولا کائنات ہیں، اسی وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آنکھ نہیں کھولتے، ساری دایا مایا کہتی ہیں کہ ارے اے فاطمہ، آپ کی والدہ کا بھی نام جو ہے کیا ہے؟ فاطمہ، اور آپ کی شریک حیات بنت رسول کا بھی نام جو ہے فاطمہ۔ یہ بھی ایک بڑا شرف ہے کہ ماں کا بھی نام، آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد، حضرت اسد کی بیٹی ہیں، حضرت سیدنا ابو طالب کی جو ہے شریک حیات۔ آپ کے والد ہیں حضرت سیدنا ابو طالب، اور آپ کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضور پر ایمان لے آئی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ماں کا بھی نام اور بیوی کا بھی نام، یہ ذات ایک ہی ہے کہ جس کے ماں کا بھی نام فاطمہ ہو اور جس کے بیوی کا بھی نام فاطمہ ہو، یہ بڑے نصیب سے ملا کرتا ہے۔ تو مسجد میں شہادت اور کعبے میں ولادت۔ جب لوگوں نے کہا کہ ارے فاطمہ تیرے بیٹے کی تو آنکھ ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں، تو گویا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بولتے نہیں مگر لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو، یاد رکھو، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آ تو جائیں، علی یہ چاہتے ہیں کہ جب نگاہ کھلے تو کعبہ دیکھیں اور نگاہ پلٹے تو کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ جب حضور آ گئے، چچی جان دکھلاؤ کون ہے؟ تو کہا تمہارا بھائی ہے۔ تو کہا دکھاؤ تو صحیح۔ جب نبی کی آواز کو سن لیا، سیدنا مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ دنیا میں اگر کچھ دیکھا تو کعبہ دیکھا اور کعبے کا کعبہ دیکھا۔ تب لوگوں نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا کہ ابو طالب کا بیٹا کوئی معمولی نہیں، اللہ کے رسول کو دیکھ کر آنکھیں کھولا۔ اور جب شہادت کا وقت آیا تو مسجد میں وہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں، ہر دن ہر لمحہ تم جو ہے عرس منا سکتے ہو، خوشی منا سکتے ہو، وہ اللہ کا دن ہے، تمہارے خوشی کا دن ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا کائنات عید کب منائیں؟ تو شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ جن کے ولادت کی تاریخ ہے 13 رجب المرجب، پوری دنیا میں جتنے منکر پیدا ہوتے جا رہے ہیں اتنا دھوم سے آپ کی ولادت اور شہادت لوگ مناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے لوگو، علی کے عید کا دن تو وہ دن ہے، یہ ہے ہمارا ان کی بارگاہ میں خراج۔ اور پوری دنیا کو دو باتیں آپ نے کی جو میرے نزدیک اور ارباب اہل سنت کے نزدیک اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی، کوئی ترازو نہیں کہ آپ اسے تول سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن مومن سے کوئی غلطی اور خطا نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، وہ دن اس کے عید کا ہے۔ اور آج کتنی بڑی جو ہے ہماری بد نصیبی کہ عید کے دن ہی ہم پروگرام بناتے ہیں تمام خرافات اور تمام گناہوں کا۔ اگر صحیح معنوں میں علی علی کے نام رٹنے والے اس بات کو سمجھ جائیں کہ جس دن کوئی گناہ نہ ہو، سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ کہتے وہ عید کا دن ہے جس دن کسی مومن سے جو ہے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو ایسا کوئی دن عید کا تلاش کرو، اور چاہو تو ہر دن عید کا بنا سکتے ہو، چاہو تو ہر لمحہ ہر گھنٹہ عید کا بنا سکتے ہو۔ عید کے معنی خوشی، خوشی تو مومن اس وقت منائے جب وہ گناہوں سے بچ جائے، اللہ و رسول کے فرمان کے قریب ہو جائے۔ تو یہ ہے سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ۔ عزیزان محترم، اس بات کو بھی جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی، عوام تک بتانے کی ضرورت ہے کہ سیدنا مولا کائنات شیر خدا۔ دوسری بات جو قابل ذکر ہے کہ آپ کا قاتل جو ہے وہ خارجی، نامراد، جہنمی بدبخت جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، کیا شان ہے کہ آپ جو ہے جسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی صدائے مدینہ، اس زمانے میں کہتے ہیں نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جو ہے
کوفے کی جامع مسجد میں جو ہے داخل ہوئے اور ظالم نے آپ پر وار کیا، اور اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بڑے شہزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابا حضور ہم اسے پکڑیں گے، اس سے انتقام لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹا، وہ میرا مجرم ہے، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پکڑا گیا، مارا گیا، لیکن سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وصیت فرمائی کہ اے میرے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں، میرے چاہنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے دشمن سے بدلہ لو، تم چاہتے ہو کہ میرے دشمن سے بدلہ لو، تو پھر یاد رکھو میرا دشمن عبد الرحمن خارجی نہیں، ابن ملجم نہیں ہے، بلکہ میرا دشمن جو سب سے بڑا ہے وہ جہالت ہے۔ ابن ملجم عبد الرحمن ملے تو اسے چھوڑ دینا، لیکن جہالت ملے تو اسے قتل کر دینا۔ آج پوری دنیا میں جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، حضور تو ارشاد فرمائے کہ مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا، چاہے وہ مہاراشٹر ہو، چاہے اتر پردیش ہو، چاہے دنیا کا کوئی کونا ہو، مسلمان ایک ہی سوراخ سے، ایک ہی موذی جو ہے جانور سے، ایک ہی موذی جو ہے چیز سے 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ڈسا گیا، لیکن پھر بھی اسے عقل اور ہوش نہیں آتی۔ یہ پردے میں جو ہم اشارہ کر رہے ہیں، اہل علم حضرات سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں کہ مومنانہ شان یہ ہے کہ کوئی تمہیں دوسری مرتبہ دھوکہ دینے نہ پائے۔ تو سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پہلا سبق دل کی تختی پہ نوٹ کریں۔ وہ لوگ جو دل و جان سے جو ہے مانتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو وہ دن تمہارے عید کا ہے، اسی دن تم عید مناؤ، یہ رسمی عید لے کر کے جو ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرا دشمن جو میرا قاتل ہے وہ ملے تو اسے چھوڑ دینا، لیکن جہالت ملے تو اسے قتل کر دینا۔ اس لیے کہ حضور نے مجھے کیا کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا دروازہ ہوں، علم کا شہر۔ لوگ تو راضی ہوئے بڑی بڑی دولتوں پر، بڑی بڑی حکومتوں پر، لیکن ابو طالب کا بیٹا کس پر راضی ہوا؟ ایک شعر عربی زبان میں آپ نے فرمایا، وہ پڑھنا مناسب ہوگا۔ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولی الجہال مالو۔ فرماتے ہیں رب تیرے جو ہے تقسیم قدرت پر جو ہے میں مولا راضی ہوں کہ میرے حصے میں جو ہے علم آیا اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا۔ تو مال پر آپ جو ہے خوش اور راضی نہ ہوئے، بلکہ علم کی دولت پر آپ راضی ہوئے۔ تو آج زمانے میں جو ہے لوگوں کو یہ چاہیے کہ پڑھے لکھے تو بہت نظر آتے ہیں، بہت ملتے ہیں، لیکن جہالت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ پاکیزگی آئے تو سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر گلشن چشت کے جانب سے حضور کی بارگاہ میں جو ہے بس اتنا ہی ہمارا خراج اور محبت اگر قبول ہو جائے تو یقیناً جو ہے ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ عزیزان محترم، بات چلی تھی، صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ کتاب کا ہی درس جو ہے پورا ہو جائے، یہاں سے بات ادھر گئی۔ فرماتے ہیں کہ نام کشف المحجوب کیوں رکھا؟ تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ کتاب کے نام سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ کتاب کے اندر کس قسم کے مضامین یعنی بیانات ہیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ جب اہل علم و بصیرت صاحب کتاب نے لکھا، لیکن اب بابا صاحب کا جو فرمان ہے میرے لیے ہدایت ہے، وہ سامنے رہے گا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اہل علم و بصیرت کا اور آسان اور ہلکا جملہ یہ کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں کتاب کا نام سنیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیسے مضمون کی جمع مضامین ہے۔ اور اس کو اور آسان لفظوں میں کہوں تو یہ ہے کہ صاحب کیسی کیسی باتیں اللہ والوں کی آئیں گی، اللہ و رسول کی آئیں گی، یہ ہے مضمون کا خلاصہ، مضامین کا خلاصہ۔ تو نام سنتے ہی لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا، اب نام آپ کے سامنے ظاہر ہو چکا کہ کشف المحجوب، پردوں کو اٹھا دینے والی کتاب۔ تو جہاں آپ کے سامنے پردہ ہو اور پردہ ہٹے تو جو اس کے پیچھے حقیقت ہے وہ نظر آتا ہے۔ اگر کتاب کو توجہ اور دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو اس میں حقیقت ہے اللہ و رسول کی معرفت اور پہچان وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو کشف حجاب کی تحقیق کہتے ہیں جو پردہ ہے وہ کیسے کھلے گا، اس کی تحقیق جو ہے صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں۔ اے طالبان حق، جو لوگ حق کو طلب کرنے والے ہیں، حق کو پانے والے ہیں، اور حق سے بھی مراد صاحب کتاب کی یا اہل اللہ کی کیا ہے؟ حق اللہ کی جو ہے معرفت کے طالب جو ہے، جو پانے والے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کیسے؟ زمانہ ہو گیا، لیکن کیسے مخاطب فرما رہے ہیں
کہ جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے طالبان حق، اے طالبان حق، اے طالبان حق، یہ حضور داتا صاحب کی جانب سے جو ہے ان کی کتاب سے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اے طالبان حق. اس زمانے میں زیادہ تھے، اگرچہ آج زیادہ نہیں، کم ہی صحیح، لیکن سنو کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. جو داتا صاحب کی اس کتاب سے جو ہے یا اس درس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولی اور محبوبان بارگاہ یزدی یعنی اللہ کے بارگاہ کے جو محبوب ہیں، مقرب ہیں، ان کے سوا سارا عالم لطیفہ تحقیق سے محجوب و مستور ہے. یہ کتاب کا جملہ میں نے پڑھ دیا. فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جن کو اللہ نے اپنی دوستی کے لیے، اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے دوست، محبوبان بارگاہ جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کے سوا سب پر کہتے ہیں لطیفہ تحقیق سے محجوب و مستور ہیں. جتنے عام لوگ ہیں ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان پر حجاب پڑا ہوا ہے، یہ اندھیرے میں ہے، یہ تاریکی میں ہے. تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر سے پردے اور حجاب ہٹاتا نہیں، اس وقت تک جو ہے اللہ کی معرفت سے اور اس کے جو ہے حق کی پہچان سے جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں. کہا چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان، کلمات تحقیق کی شرح اور حجاب بشریت کے کشف میں ہے. کہتے ہیں کہ جو انسانوں پر جو ہے کلموں کی تحقیق ہے اس کتاب میں وہ بیان کیا گیا، اور جو بندوں پر، بشریت پر یعنی انسانیت پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو کھولنے میں یہ کتاب مددگار ہے. کہ لا محالہ کہتے ہیں اس کتاب کے لیے اس کے سوا اور کوئی نام موضوع اور مناسب ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ حقیقت کا انکشاف ہونا یہ پردہ در پردہ اور مستور اشیاء کے فنا و ناپید ہونے کا موجب ہوتا ہے. یہ ناپید اور فنا فرماتے ہیں جو چیزوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں وہ انسان کو سمجھ آ نہیں سکتے. تو کہتے ہیں کہ جب انسان لو لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ان پردوں کو جو ہے ہٹا دیتا ہے. جب توجہ ہو جائے گی آپ کی اللہ و رسول کے لیے تو پھر پردوں کا ہٹنا واجب ہو جاتا ہے، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. کہ جیسے بندہ ایک رسمی دعا پر کہ امام صاحب دعا کریں اور جھوم جھوم کر کے اور آنکھوں کو بند کیے، توجہ ہے ہی نہیں اس کی، تو پھر نہ اس کی آمین کا کوئی مطلب ہے نہ اس کی دعا کا کوئی مطلب ہے. کہتے ہیں جو بندہ لو لگا کر کہ میری ان مشکلوں کو دعا کے صدقے کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ. تو کہتے ہیں جتنا بندے کی توجہ ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم اور فضل فرمائے گا. ایک بات درمیان میں آ گئی، یہ بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں مسجد میں ہمارے ساتھ سابقہ ہوتا ہے. ہم بار بار بھئی جہاں آپ بازار کی مثال لائیں گے، مارکیٹ کی لائیں گے، ہم مسجد میں رہتے ہیں تو اس کے سوا ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ گزرتی یہ باتیں کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے بے دلی سے آمین کہیں دل میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہی نہیں، کبھی انگلیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کھجا رہے ہوتے ہیں، کبھی چٹائی اور قالین سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہرگز کس کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی بھائی میرے؟ اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کر رہا ہے. آپ کی آمین کی بڑی ویلو ہے، نہیں معلوم کہ آپ کی قبولیت کا وقت ہے، امام کی قبولیت کا وقت ہے، ایک غریب نمازی کا. یہ ضروری نہیں کہ صاف ستھرے اور اجلے کپڑے پہن کر کے آیا ہے تو دل اور من کالا ہے تو اس اجلے لباس سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ صوفیہ کی جو ہے بارگاہ سے سبق سمجھیں آپ کہ دل اگر صاف ہے تو بظاہر کپڑا چاہے جتنا میلا کچیلا ہو، ناپاک نہ ہو. اہل اللہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کلو بھر مٹی جو ہے، لیکن آپ کو بدبو نہ آئے گی بلکہ ان کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آئے گی. تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں. تو یہ جو کہا کہ تن کے اجلے من کے کالے، یہ کہیں کہیں جو ہے لوگوں کو سنایا گیا کہ ان سے کچھ نہیں ہونے والا. تو اگر توجہ ہو تو اسی طریقے سے کہا کہ اگر کشف المحجوب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کس دنیا میں رہ کر، کس عالم میں رہ کر میں نے اسے تصنیف کیا ہے، اس کو لکھا ہے، اگر اس کا 1000واں حصہ بھی توجہ کی تم نے کی تو اللہ پردہ اٹھا ہی دے گا، اللہ پردہ اٹھا ہی دے گا. لیکن ایک کوئی جو ہے قصہ کہانی یا حکایت کی کتاب سمجھ کر کے کئی سو بار پڑھا ہو کشف المحجوب، پردے نہیں اٹھ سکتے. خدا کی قسم پوری ذمہ داری کے چند ورق جو ہے بندہ پڑھ لے دنیا چھوڑ دے گا، مگر توجہ ہونی چاہیے. تو اب یہیں رک کر کے ہم اتنی باتیں کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم کو بھی جو ہے توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے کی اور ہمارے بھائیوں کو سننے کی اور سمجھنے کی جو ہے مولا اس کتاب سے، یہ کتاب پردوں کو اٹھانے والی ہے. تو مولا ہمارے دلوں پر، ہماری آنکھوں پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں اس کتاب کے حوالے سے سیدنا حضرت داتا گنج بخش کے جو ہے
وسیلے سے صدقے سے مولا دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے بھی پردوں کو جو ہے ہٹا دے۔ فرماتے ہیں جو فنا و ناپید ہونے کا موجب ہوتا ہے، اللہ تبارک ان تمام چیزوں پر سے، صرف یہی نہیں، بندہ جب جو مستور اشیاء کہا کہ یہ لکڑی کا جو حصہ ہے اس میں بھی ایک حقیقت پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائے گا تو دیواریں اس سے باتیں کریں گی، لکڑی کا حصہ اس سے بولے گا۔ یہ اسی توجہ کا مطلوب و مقصود ہے جو اللہ کے نیک بندے کر کے ہمیں دنیا میں بتا گئے کہ دنیا دیکھنے کے لیے آنکھ کھولا کرتی ہے، اللہ والے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بند کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا۔ ایک صاحب جذب و کشف ہیں، ان کے پاس لوگ بھیڑ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، حضور بتلا دیجئے حضور، وہ اپنی مستی میں مست ہیں، دنیا دیکھ کر بتلاتی ہے کہ ہمارے پیشانی پہ داغ ہے، ہمارے کپڑے پہ دھبا ہے، لیکن اللہ کے ولی جب آنکھ بند کرتے ہیں تو دیکھا کرتے ہیں۔ جب آنکھ بند کرتے ہیں تو یہ دنیا سے ہٹ کر ان کی زندگی ہوتی ہے کہ دنیا آنکھ کھول کر دیکھا کرتی ہے۔ اہل اللہ، اولیاء اللہ، محبوبان بارگاہ آنکھوں کو بند کر کے دیکھا کرتے ہیں۔ اور آنکھوں کو بند کر کے کیا دکھائی دیتا ہے؟ آنکھوں کو بند کر کے کیا دکھائی دیتا ہے؟ چونکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، درس تو مختصر ہی ہوگا، لیکن وقت ہمارا وہ جا پہنچے گا کہ اہل اللہ جو ہے وہ کیا دیکھا کرتے ہیں۔ جب بات یہ آ گئی تو یہاں پر قابل ذکر ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان، اگر یہاں پر جو ہے میرے ذہن میں آپ کا نام آیا تو یقیناً یہ اللہ کی جانب سے جسے کہتے ہیں القا، کہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان کو جو ہے یہ شوق پیدا ہوا۔ یہ حضرت اورنگزیب معمولی جو ہے جاہ و جلال کے آدمی نہیں، بیک وقت بادشاہ وقت بھی ہیں، اور اسی وقت میں جو ہے اللہ کے قرب خاص میں مقام پانے والے ہیں۔ ہندوستان میں ایسی کوئی ہستی نظر ہی نہیں آتی کہ جو بادشاہ وقت بنایا گیا ہو اور پھر ولایت میں اتنا اونچا مقام ہو۔ بارگاہ خواجہ میں آپ سبھی حضرات نے سنا ہے کہ آپ نے جو ہے سلام کیا، بارگاہ میں آپ سب جا کے آئے، اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے، لیکن بارگاہ خواجہ میں جب آپ جو ہے پہنچے اور استغاثہ پیش کیا، السلام علیکم یا معین الدین چشتی، 2 مرتبہ آپ نے سلام کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور دل میں یہ تھا کہ اگر آواز نہیں آئی تو پھر کیا ہوگا۔ 2 مرتبہ سلام کیا اور جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ جو ہے بارگاہ خواجہ سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا اورنگزیب ضدی، ضدی آپ سخت تھے اس معاملے میں، تو یہ خطاب جو ہے بارگاہ خواجہ سے ملا ہوا، تو آپ باتیں کرنے لگے۔ یہ ہے کشف، یہ ہے کشف۔ حضرت اورنگزیب کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں 2 مرتبہ سلام پیش کیا لیکن آپ نے جواب عنایت نہیں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اورنگزیب میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی قرآن نے ثابت کیا، بارگاہ غریب نواز سے یہ جواب کا آنا کہ اپنی قبروں میں صحت و سلامتی کے ساتھ، اور جو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو حضور جب جو ہے معراج کی رات گزر رہے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا مررت بقبر علی موسیٰ نظرت ہوا قائم یصلی فی قبرہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو جب میں معراج کی رات گزرا حضرت موسیٰ کی قبر سے تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور میرے نبی کے امتی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز، تو آپ نے بھی وہ ثابت کر دیا کہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اورنگزیب میں نے سلام پھیرا، تیرے سلام کا جواب دیا، ورنہ ایک فتنہ وجود میں آ جاتا۔ تو وہی حضرت اورنگزیب کو جو ہے یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جو دہلی کی سرزمین پر اہل اللہ ہوتے کیا ہیں، یہاں سے بات اس طرف جا رہی ہے، آپ جو ہے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پردے کو اٹھاتا ہے۔ کوئی بات سے بات نکلتی ہے، موضع استشہاد ہے، یعنی اس بات موضع استشہاد، یہ جو حضور بابا صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا آسان تو یہ ہے میں بول گیا اپنی رو میں اپنی زبان، کہ یہ یہاں پر استشہاد ہے، میں اپنی بات کو مضبوط کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہ عملاً ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو حضرت اورنگزیب نے جو ہے چاہا کہ میں یہ دلی کی جو جامع مسجد ہے میرے والد شاہ جہاں نے جو بنوایا، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے دعوت دی کس کو؟ تمام جو ہے علماء کرام کو۔ یہاں پر ایک بڑا اچھا سبق بھی ہے، تو اپنے وزیروں سے کہا کہ سب کو بلائیں، جتنے بھی علماء ہیں ان کو بلائیں۔ تو فتاوی عالمگیری جو ہے، جو آج نظام ہے ایک آرمی کا، انڈین مطلب یہ حکومت میں یا کسی بھی ملک میں جو سسٹم ہے آرمی کا کہ گورنمنٹ ان کے بچوں کو پڑھاتی، ان کی اسکول، ان کا وہ سارا سب کچھ اس کے ذمہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ شاہی ہے۔ تو سرکار اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان نے علماء کو اس زمانے میں
یہ وقار دیا ہوا تھا کہ ان کی بستی الگ، ان کا علاقہ الگ، اور ان کا کام کیا تھا؟ صرف دین کا کام. سارا ذمہ جو ہے اسی میں تو آپ نے یہ کام کیا، آپ نے خود نہیں کیا بلکہ اس زمانے. تو آج جو ہے زمانے میں شہرت پائی فتاوی عالمگیری، اس زمانے کے علماء نے جو فتاوے کو جمع کیا، آج اس کتاب کا نام فتاوی عالمگیری. اور عالمگیر کہتے ہیں پوری ہمہ جہت، پوری دنیا کو شامل ہے. تو آپ نے جو ہے وہ کتاب ترتیب دلوائی. آپ پوچھتے جانا کہ بھائی آپ میں سب سے بڑا کون ہے، آپ میں سب سے بڑا کون ہے. تو زمانے کی جو روش ہے کہ آج جو ہے چھوٹے سے علاقے کے ایک امام صاحب ہیں، تو وہ بھی اپنے وقت کے مفتی زمانہ سے کم نہیں. جو آیا اس نے کہا میں بڑا ہوں. ان کا تشریف لے چلے. اندر آتے گئے آتے گئے آتے گئے، تو جو آیا سب اپنے آپ کو بڑا کہتا رہا. تو حضرت اورنگزیب نے جو ہے اپنے درباری جو ہے وزیر سے پوچھا کہ بھائی سارے جمع ہو گئے؟ ان کا حضور سب آ گئے. تو کہا ان میں بڑا کون ہے؟ کہا حضور فیصلہ کریں. فیصلہ کیسے کریں؟ جو آیا وہی کہا میں بڑا ہوں. تو کہا ان کو تحفے اور تحائف دو اور بھیج دو، ان سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. یہ بہت بڑا سبق ہے لوگوں کے لیے. تو سارے علماء کو تحائف پیش کیے گئے. اور یہ عزت کی نگاہ سے دیکھنا کہ ان سے، یہ اور بات ہے کہ آج کے ہمارے اس زمانے میں جو ہے علماء کو اس سے سبق کہ سب اپنے آپ میں بڑے ہیں. ارے جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، تب کوئی بات بنتی ہے. آج جو معاشرے میں تباہی اور بربادی، اس میں کہیں نہ کہیں ہم حصے دار ہیں. ہم اپنے علماء برادری سے جو ہے، میں تو خادم ہوں، طالب علم ہوں، لیکن جنہیں اللہ نے علم اور فضل عطا فرمایا انہیں چاہیے کہ سر جوڑ کر کے بیٹھے اور اس کا کوئی حل ہو کہ ہم میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. اس قرآن کے جو ہے پیرائے میں کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا رکھا ہے، اور سب سے بڑا علم والا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اس کی ذات ہے. تو عزیزان محترم، پھر جو ہے اپنے درباریوں سے آپ نے مشورہ کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے والد نے جو ہے جو یہ مسجد بنائی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور ایک جماعت صوفیہ کی ہے، ایک تو علماء کی ہے بظاہر جو علم رکھتے ہیں، اور جو صوفیہ کی ہے وہ بظاہر بھی علم رکھتے ہیں، باطن کا بھی علم رکھتے ہیں، ان کو بلا لیا جائے. تو آپ نے یہ بات بھی کہ سارے صوفیہ کو جو ہے خبر دے دی جائے جو بھی ہمارے حکومت میں ہے کہ انہیں بادشاہ نے طلب کیا ہے. تو سارے بزرگ جو ہے آنا شروع ہوئے اپنی اپنی خانقاہوں سے نکل کر. جو سب سے پہلے آئے تو ان سے جو ہے دربار نے پوچھا کہ حضور آپ میں بڑا کون ہے؟ تو جملے پہ قربان جائیے گا، دل سے آواز نکلے گی واہ رب تیری ذات پاک ہے سبحان اللہ. فرماتے ہیں جو میرے بعد آئے گا. میں تو سب سے چھوٹا ہوں، جو میرے بعد آئے گا، جو میرے بعد آئے گا. تو جو آتا رہا وہ کہتا رہا جو میرے بعد آئے گا وہ بڑا ہے، جو میرے بعد آئے گا وہ بڑا ہے. سب سے لاسٹ میں جو ہے جو مصنفین نے مورخین نے لکھا کہ جو بزرگ آئے تو ان سے جو ہے پوچھا کہ بھائی آپ میں بڑا کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے گیا ہے وہ سب سے بڑا ہے. جو سب سے پہلے گیا ہے وہ سب سے بڑا ہے، میں سب سے چھوٹا. تو حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کے سامنے جو ہے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ جتنے آتے رہے وہ سب کہتے رہے جو میرے بعد آئے گا میں سب سے بعد میں، تو یہ حضرت آئے تو سب سے بڑے یہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جو سب سے آگے گیا ہے وہ. تو حضرت اورنگزیب نے جس کو سب سے بعد میں جو ہے پایا وہ کوئی اور ذات نہیں تھی بلکہ وہ حضرت سیدنا شاہ جن کا چاریاری میں وہ مزار شریف ہے، چاریاری قبرستان ہے نا، جس میں خواجہ صاحب کے سارے خدام اور جو ہے وہ حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی، آپ جائیں کبھی دیکھ لیں. وہاں سرکار خواجہ غریب نواز کے خداموں کے علاوہ کسی کو دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن واہ قربان جائیں حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی جو ہے وہ وہیں پر دفن ہے. چونکہ حضرت حافظ شیرازی کا جو ہے وہ ایک شعر ہے فارسی کا، جب قوال نے یہ پڑھا کہ حضرت قدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا، جب قوال نے پڑھا کہ گفت قدوسی در فناو در بقا خود بخود آزاد بودی خود بخود گرفتار آمدی. جب یہ شعر پڑھا تو آپ کو وجد آیا، اور وجد میں زمین کو چھوڑ کر سر کے برابر جو ہے آپ اڑے، اور جب گرے تو روح کف عنصری سے پرواز کر گئی. تو ان کے وارثین چاہنے والے انہیں الہ آباد لے جانا چاہتے تھے، لیکن خدام نے کہا نہیں، جس کا دم جو ہے در غریب نواز پہ ٹوٹا ہو وہ اتنا مقبول ہے کہ اسے جو ہے آپ کے خادموں کے درمیان دفن کیا جائے گا. تو جب مجھے معلوم ہوا تو میں گیا حضرت کی مزار مبارک پر جو حاضری دیا. تو یہ وہی حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی ہیں جو ہمیشہ رمضان شروع ہوتا اس سے پہلے سفر کرتے
اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے غریب نواز کی سرکار کی بارگاہ میں جو ہے کیسی محبت، پیدل جایا کرتے تھے الہ آباد سے وہ اجمیر مقدس. تو حضرت سیدنا اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان نے آپ کو پایا تو کہا کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے گیا وہ، اور جتنے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ، تو فیصلہ کیسے کیا جائے؟ آپ اقلیت میں ہیں، وہ اکثریت میں ہیں. جتنے گئے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو تو مسئلہ. حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی نے جو ارشاد فرمایا کہ بیٹا تمہارا مقصد کیا ہے وہ بتاؤ، چھوٹے اور بڑے کا معاملہ جو ہے یہاں پہ کچھ نہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا مقصد کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ جو میرے والد صاحب نے یہ مسجد بنائی ہے جامع مسجد دہلی، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ تو عالم وجد میں آ کر کے آپ نے جو ہے کہا کہ لو تم خود ہی دیکھ لو، لو تم خود ہی دیکھ لو. اپنا امامہ شریف جب اتار کر کے حضرت اورنگزیب کے سر پہ رکھا تو آپ نے جب جو ہے نگاہ اٹھائی تو جامع مسجد میں جو حوض ہے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ایک کونے پر بیٹھ کر کے وضو فرما رہے ہیں. حضرت اورنگزیب دوڑ کر چاہا کہ حضور کے قدموں میں گر جائیں. حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی نے اپنا امامہ لے لیا، نظروں سے پھر منظر غائب ہو گیا. کہتے حضور تھوڑی دیر. انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا مقصد پورا ہو گیا. حضرت اورنگزیب نے پھر اسی وقت، آپ جائیں دیکھیں، اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور پھر صحن جامع مسجد میں جا کر دیکھیں تو وہ حوض کے کنارے ایک حصہ آپ نے جو ہے دبا دیا اور اس پر پانی ڈال دیا کہ اب اس پر جہاں حضور بیٹھ کر وضو فرما لے تو اس پر جو ہے دنیا کا کوئی شخص جو ہے بیٹھنے کے لائق نہیں. آپ نے اس حصے کو پانی میں ڈال دیا. اور جب میں نے یہ واقعہ پڑھا اور جا کر دیکھا تو ویسے ہی پایا. تو عزیزان محترم، اب اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہیے حضرت اورنگزیب کو کہ جس مسجد کے صحن میں حوض ہو اور اس پر حضور وضو فرمائے تو پھر اس کے مقبولیت میں کوئی شک نہیں. تو یہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ. دوسرا واقعہ پھر جو ہے ملتا کہ آپ جا رہے تھے، حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان نے اعلان کرا دیا. لوگ لکھتے تھے خطوط میں، جیسے حضور اعلیٰ حضرت کے لیے مشکل، آپ کو حافظ قاری، آپ حافظ نہیں تھے تو لوگوں کو منع کرتے کہ بھائی میں حافظ نہیں ہوں، مجھے حافظ نہ کہیں. جب لکھنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ حافظ ہو جاؤں تاکہ لکھنا لوگوں کا درست ہو جائے. آپ نے شعبان کی پہلی تاریخ کو اعلان کرا دیا کہ اس مرتبہ میں جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن سناؤں گا. ایسے ہی حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ، جن کے لیے مشہور ہے کہ آپ ٹوپی بنتے تھے اور قرآن پاک لکھتے تھے، اسی سے آپ کے گھر کا جو ہے خرچ چلتا تھا. آپ بادشاہ ہونے کے باوجود جو ہے کوئی جو ہے وظیفہ مقرر بیت المال سے نہیں لیتے تھے. حضرت اورنگزیب نے جو ہے کہہ دیا کہ اس سال نماز تراویح میں قرآن پاک بادشاہ وقت سنائیں گے. پورے جو ہے ملک کے حافظوں کو کہ آپ تو حافظ نہیں ہیں لیکن آپ روزانہ جو ہے ایک پارہ پڑھتے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ یاد ہو جاتا اور نماز تراویح میں سنانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی جب دہلی کی سرزمین پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس سال رمضان میں بادشاہ وقت جو ہے نماز تراویح میں قرآن پاک سنائیں گے. تو آپ نے کہا کہ رمضان شریف کے بعد بارگاہ خواجہ میں جائیں گے، بادشاہ وقت کے پیچھے جو ہے قرآن پاک تو سن لیں. سنانے میں بہت آسان ہے عزیزان محترم. سوچیں کہ وہ ہندوستان جس میں جو ہے افغان بھی شامل ہو، پاکستان بھی شامل ہو اور چائنا کے بارڈر تک جو ہے بنگال کی کھاڑی بھی شامل ہو، اس کا جو ہے ملک کا بادشاہ وہ اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک جو ہے نماز تراویح میں سنائے، وہ کیسا ہندوستان ہوگا، وہ کیسا ملک ہوگا. عالم تصور میں ذرا سوچیں. آپ نے جو ہے سنانا شروع کیا. حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان کے اس جو ہے نماز تراویح میں ایک دو نہیں، جامع مسجد کو آپ دیکھیں، پوری مکمل 6 صف، پوری مکمل 6 صف. لکھنے والوں نے لکھا کہ صرف حافظوں کی تھی. پورے ملک سے حافظ آ گئے کہ حضرت اورنگزیب جو بادشاہ وقت ہیں، ولی اللہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. اور کچھ کی کوشش تو یہ تھی کہ لقمہ دیں گے، لیکن کس میں یہ مجال تھی کہ ان کو لقمہ دے. حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی بھی موجود ہیں اسی نماز تراویح میں. حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر جو ہے زیر یا زبر کا معاملہ ہوا تو حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی نے پیچھے سے آپ کو جو ہے بتلایا کہ آپ یہ پڑھیں. تو آپ نے اسے پڑھ تو دیا لیکن جب سلام پھیرا تو جاہو جلال کے آدمی نے پوچھا لقمہ کس نے دیا؟ سارے لوگ خاموش ہیں. حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی نے کہا کہ بیٹے لقمہ میں نے دیا. انہوں نے کہا جو میں پڑھ رہا تھا وہ صحیح. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو آپ پڑھ رہے تھے وہ غلط تھا، اس لیے میں نے لقمہ دیا. حضرت اورنگزیب نے کہا قرآن اٹھایا جائے. فیصلہ تو آج بھی ایسے ہی ہوتا. قرآن اٹھایا گیا تو حضرت اورنگزیب جو پڑھ رہے تھے وہ نکلا. حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی فرماتے ہیں کہ دوسرا قرآن اٹھایا جائے. دوسرا قرآن سے مطلب کوئی نہیں تھا، کوئی دوسرا قرآن تھا، دوسرا نسخہ. جب دوسرا نسخہ اٹھایا گیا تو دیکھا کہ اس میں
جو آپ بتلا رہے تھے وہ صحیح، اب تو معمہ ہو گیا۔ حضرت اورنگزیب کہتے تیسرا اٹھایا جائے، تیسرا نسخہ اٹھایا گیا تو جو آپ پڑھ رہے تھے وہ صحیح۔ آپ نے فرمایا چوتھا اٹھایا جائے، چوتھا اٹھایا تو یہ صحیح۔ یہ معاملہ جو ہے 12 تک برابر رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 13 نسخے اس وقت جو ہے موجود تھے۔ جب 13واں نسخہ اٹھانے کے لیے کہا تو حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی جو بتلا رہے تھے وہ سچ تھا۔ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان نے کہا کہ حضور یہ معمہ کل بھی آپ نے حل فرمایا تھا، آج بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک میں آپ صحیح ایک میں صحیح۔ تو حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی نے جو ہے فرمایا کہ بیٹے قریب آؤ۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ جب قریب گئے تو آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور کہا تم خود ہی دیکھ کے پڑھ لو۔ تو حضرت اورنگزیب نے جب نگاہ اٹھائی تو لوح محفوظ کا جو قرآن تھا نظر آیا، قدموں میں گر گئے کہ حضور جو آپ نے بتلایا وہی لکھا دیکھا میں نے۔ تو ظالموں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، اس لیے کہ جب اولیاء اللہ کے امامے میں اتنی تاثیر ہو کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرا دیں تو عزیزان محترم پھر جو ہے اللہ کے ولیوں کا جو ہے معاملہ کیا ہے یہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ جب ان کے بدن سے کوئی کپڑا لگ جائے، کوئی امامہ اور ٹکڑا لگ جائے تو اس میں یہ تاثیر کہ جس کے سر پہ رکھ دیں، جس کے سر پہ رکھ دیں وہ جو ہے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لے، تو یہ اولیاء اللہ کی شان کو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں۔ عزیزان محترم یوں تو بڑے جو ہے کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، یہ جو چتھڑ گدڑ اور پھٹے پرانے پہنے رہتے ہیں، عاشق نے سمیٹ کر نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہاتھ بغل میں دبائیں تو روشن ہو جاتا، کہتے ہیں یہ سب اولیاء اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک لمحے میں جہاں کا چاہیں نظارہ کرا دیں۔ تو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو سچ کہنے کی، سچ سننے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ سچ کہا جائے، سچ سنا جائے تو مولا اسے سن کر جو ہے سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو۔ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔